کیا اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ بعض لوگوں کا رولا ہے جناب، اور وہ کہتے ہیں جی کہ 10 اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ تو کہا یہ جاتا ان کی طرف سے کہ ترمذی میں روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور وہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قربانی 10 آدمیوں کی طرف سے کی۔ اچھا جی، پہلی بات تو اصولاً یہ سمجھتے ہیں کہ محدثین کا ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ محدثین منسوخ روایت کو پہلے بیان کرتے ہیں اور ناسخ کو بعد میں کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو پہلے بیان کیا، اور پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بعد میں لائے، اور اس کو بعد میں بیان کیا کہ ہم حدیبیہ کے سن 6 ہجری کے سفر میں تھے، اور حدیبیہ کے مقام پر ایک اونٹ میں 7 افراد کی طرف سے قربانی کی گئی، یعنی 7 افراد ایک اونٹ میں شریک ہوئے۔ اب حضرت جابر کی جو روایت ہے یہ ناسخ ہے، اور عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے یہ منسوخ ہے۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ محدثین کا اصول یہ ہے کہ منسوخ کو پہلے اور ناسخ کو بعد میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے فی سفر ہے، ہم کسی ایک سفر میں تھے، یعنی ایک سفر کا معاملہ ہے، تو مسافر پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے بھائی، تو پھر 10 آدمیوں کو ایک اونٹ میں شریک کر کے قربانی کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اور حضرت جابر کی روایت میں صلح حدیبیہ یعنی حدیبیہ کے مقام کا ذکر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جس وقت آپ تفصیل اس کی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی عمرہ کے لیے گئے تو وہاں پر عمرہ نہ کرنے دیا گیا، تو حدیبیہ کے مقام پر تو وہاں تو سفر کی تعین کسی سفر میں تھے، اور یہ سفر ایسا تھا۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن عباس سے اس روایت کو نقل کرنے والے فضل بن موسیٰ ہیں جو منفرد ہے اس روایت میں یہاں پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابن عباس کی روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، یعنی قابل عمل نہیں ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا اس پر عمل ہے، تو اس لیے اونٹ میں 10 افراد شریک نہیں ہو سکتے، 7 ہی افراد شریک ہوں گے۔